دوسری جنگ عظیم میں جرمنی، آسٹرین امپائر اور سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں برطانیہ، فرانس اور دیگر طاقتیں تھیں۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو جیتنے والے ممالک یعنی برطانیہ، فرانس اور اس کے اتحادیوں نے سلطنت عثمانیہ اور اس کے اتحادیوں کے قبضہ شدہ علاقے کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیتنے والے ممالک یعنی برطانیہ، فرانس نے ہارنے والے ممالک یعنی سلطنت عثمانیہ، جرمنی اور آسٹرین امپائر پر بہت سی پابندی بھی لگا دی۔ سلطنت عثمانیہ پر سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی فوج ہی ختم کر لی گئی، اس کی اثاثہ جات ضبط کر لیے گئی اور اسے کافی حد تک محکوم بنا لیا گیا۔ ساتھ ہی یونانی فوج نے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کے علاقوں میں مزید کارروائی کرتے ہوئے بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا۔ قریب تھا کہ یونانی فوج پوری ترکی پر قبضہ کر لیتی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا کیونکہ عثمانیوں کی ایک فوجی جنرل نے عظیم بہادری اور دلیری دکھائی۔ اس فوجی افسر مصطفیٰ کمال نے ترک لوگوں کو ایک جگہ منظم اور متحرک کیا اور یونانی فوج کو اپنے ملک سے نکال باہر کر دیا، اور اس طرح یونانی فوج کو عظیم شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس طرح جدید ترکی وجود میں آیا اور سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد نئے ممالک بنے جن میں عراق اور اردن پر برطانیہ کا قبضہ تھا، جبکہ شام اور لبنان پر فرانس کا قبضہ تھا۔ جب فرانس اور برطانیہ نے دیکھا کہ ترک لوگ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں اپنے علاقے واپس لیتے جا رہے ہیں اور اگر یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا تو جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے ترک لیڈر مصطفیٰ کمال کو ایک معاہدے کی پیشکش کی۔ معاہدے پر بہت دن بحث ہونے کے بعد آخر میٹنگ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ہوئی اور اسی وجہ سے اسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ جولائی 1923 میں نئی ترکی حکومت اور اتحادیوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے ذریعے ترکی نے اپنے کھوئے ہوئے تمام علاقوں پر اتحادیوں کا قبضہ تسلیم کر لیا، اور اس کے بدلے میں اتحادیوں نے، جن میں برطانیہ اور جرمنی شامل تھا، اس نے ماڈرن ترکی کو تسلیم کر لیا۔ دنیا نے ترکی کو آزاد ریاست مان لیا اور اس کے بدلے میں ترکی اپنے تمام عرب علاقوں سے دستبردار ہو گیا۔ بے حد طویل اور لمبے جنگ سے بچنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا، کیونکہ ورلڈ وار کے بعد مزید جنگ کے لیے مزید وسائل کسی کے پاس نہیں تھے۔ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگست 2023 میں معاہدہ لوزان کو 100 سال پورے ہو جائیں گے اور یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، جس کے بعد ترکی ان علاقوں یعنی عرب علاقوں عراق، شام، لبنان، اسرائیل، فلسطین، اردن، سعودی عرب اور کویت پر اپنا کنٹرول واپس لے لے گا، یا پھر سلطنت عثمانیہ دوبارہ قائم کیا جائے گا۔ کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں ایسا کوئی اصول طے نہیں ہے کہ 100 سال بعد معاہدے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر معاہدہ جب سائن کیا جاتا ہے تو اس معاہدے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ کب تک کے لیے قابل عمل ہے، جبکہ معاہدہ لوزان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، معاہدہ لوزان اور سلطنت عثمانیہ کی بحالی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔